الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم سورہ معارج کی آیا نمبر 7 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ایک دفعہ دیکھتے ہوئے پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ کہ بہت جلدی مچائی ہے ایک جلدی مچانے والے نے۔ سائل کا جو لفظ آیا تھا سالہ، اور اس کے ساتھ بی کا جو صلہ آتا ہے یعنی پریپوزیشن آتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا معنی یعنی ایک جلدی مچانے والے نے کچھ سوال کیا ہے، اس ذمہ میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ عذاب جو ہے لازمی طور پہ واقع ہو جائے گا، اور یہ انہی کافروں کے لیے ہوگا، انہی منکرین کے لیے ہوگا، یعنی انہی منکرین کے لیے جو ظاہر ہے کہ مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، جنہوں نے جلدی مچائی ہوئی ہے، یہ انہی منکرین کے لیے یہ اس کا عذاب ہوگا۔ اور جب یہ آئے گا تو کوئی اس کو رفع نہیں کرنے والا ہوگا، لیس لہ دافع، کہ یعنی اس کو کوئی منع کرنے والا، روکنے والا، دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ یعنی یہ کہ یہاں یہ جرم ہے وہ بھی اپنی جگہ متعین ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ کچھ لوگ مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، جلدی مچائی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ اور اس کے بعد للکافرین، یہ بھی متعین ہو گیا کہ کن کے لیے؟ انہی منکرین کے لیے، کہ جنہوں نے جو ہے نا یہ مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں، انہی کے لیے۔ اور اس کے بعد اس کا اوریجن بھی ہمیں پتہ چل گیا، من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا یہ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زینوں والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے بہت اونچی ہے، بہت نمایاں ہے۔ اس چیز کو جو یہ جو ہے نا معارج کا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یعنی جب یہ زینوں والی ہے تو اس کو مزید کھولا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگلی آیا میں کہ تارج الملائکۃ والروح، یعنی فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام، یعنی اب ایک عام چیز بیان کی اور اس کے بعد خاص چیز بیان کی۔ یہ قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے، مختلف جگہوں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سورہ قدر میں بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ پہلے فرشتوں کا نام لیا، پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا، یعنی جو چیز متعین ہوتی ہے اس کی طرف جو ہے نا جو زینے ہیں، سیڑھیاں ہیں، اس کی طرف جو چڑھتے ہیں۔ اور فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہاں پہ اگر آپ ترجمے میں نیچے دیکھیں تو پچھلی دفعہ ہم نے کافی ٹائم اس پہ لگایا تھا، تمہارے حساب سے، تمہارے حساب سے، یعنی یہاں پہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے جو یہ بتائے کہ یہ کس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تمہارے حساب سے یہ چیز یہاں پہ ڈالی گئی ہے، یعنی وضاحت کے لیے ڈالی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو دوسرے مقام پہ جو ہے نا دیکھیں تو قرآن مجید نے اس کو خود کھول دیا ہے، یعنی جہاں قرآن مجید کسی چیز کو خود کھول دیتا ہے دوسری جگہ پہ، تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ اس کو اسی اینگل سے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ کا لفظ آیا ہے کہ دوسری جگہ پہ یعنی اس کو 1000 سال سے جو ہے نا کنسیڈر کیا گیا ہے۔ اور مما تعدون کا لفظ آیا ہے جس کو تم خود جو ہے نا گنتے ہو، تم خود گنتے ہو، یعنی کہ اگر تمہیں یہ کام کرنا پڑے، تمہیں خود یہ سفر کرنا پڑے تو تمہیں اتنا عرصہ لگے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو اس اینگل سے جو ہے نا دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر تم خود یہ کام کرو تو تمہیں اتنا عرصہ لگے گا۔ اب یہاں پہ یہ جو 50,000 سال ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پہ یہ ایک مختلف صورتحال ہے۔ یہ پچھلی سورہ میں جو پڑھا ہے یہ اس سے یعنی بالکل ایگزیکٹ وہی نہیں ہے، مختلف صورتحال ہے۔ بعض صورتوں میں یہ 1000 سال ہے، بعض صورتوں میں جو ہے یہاں پہ 50,000 سال ہے، اور بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے اس سے مختلف مقدار بھی ہو۔ لیکن اس میں یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو پیمانہ دیا گیا ہے چیز کو میسر کرنے کا، یہ انسانوں کا دیا گیا ہے، اور انسانوں ہی کے جو ہے نا اس پیمانے کے روح سے یہ کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ انسانوں ہی کے پیمانے سے اس کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کے ہاں کتنا لگتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے انسانوں کے ہاں صدیاں گزر جاتی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ لمحہ ہو۔ ایسے ہی فرشتوں کا ہاں جو ہے نا ان کی موومنٹ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 50,000 سال ہی جو ہے نا جو انسانوں کے ہیں وہ بھی 50,000 سال ہی لگائیں۔ یعنی یہ جو موومنٹ ہے اگر آپ اس اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہرگز یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتوں کو بھی اتنا ہی عرصہ لگے گا۔ یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ انسانوں کے جو پیمانے ہیں اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی حقیقت تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن جو کچھ ہمیں لفظوں میں بیان کیا گیا ہے اس سے تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا یہ کیا چیز ہے۔ لفظوں میں انہم یرونہم بعیدا، اس کو جو ہے نا وہ بڑی دور کی چیز دیکھ رہے ہیں، یعنی مستقبل میں بڑی دور کی چیز، بڑی دور کی چیز یہ ہے کہ نا انہونی سی چیز ہے، یعنی ان کے لیے اس چیز کو یعنی انڈرسٹینڈ کرنا اور اس طرح انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ کل کو ہو جائے گی، یہ ان کی گرفت میں نہیں آ رہی۔
یہ سورہ کاف میں یہ مضمون پیچھے بیان ہوا ہے، کل پچھلی دفعہ میں نے اس کو دیکھا تھا کہ یعنی بعید کا مطلب یہاں پہ محض دور، یعنی دور سفر کے لحاظ سے دور نہیں ہے، بلکہ یعنی ایک محال چیز ہے، مشکل چیز ہے، نہ ہونی چیز ہے، انہونی چیز ہے، یعنی جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ جس کی یہ بات کی جا رہی ہے قیامت کی، یہ نہیں ہوگی، یعنی ان کے نقطہ نظر کے مطابق یہ چیز ہے۔ وہ نراہ قریبا، اور ہم اسے بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ جو اس کو وہ دور سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، یہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے 50,000 سال کی، اس سے یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ تم اس کو اپنے پیمانوں سے دیکھ رہے ہو، یعنی تم نے جلدی مچائی ہوئی ہے نا کہ یہ کیوں نہیں آتی قیامت، جو قیامت آنی ہے، بڑی قیامت آنی ہے، کیوں نہیں آتی؟ تم اس کو اپنے پیمانوں سے دیکھ رہے ہو اور اس کی وجہ سے تم جلدی مچا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتا، اس کی بارگاہ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انتہائی حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں جلد بازی نہیں ہوتی، اس میں ریئیکشن میں یہ معاملات نہیں ہوتے۔ تم اس کو جو ہے نا انہونی سی چیز سمجھ رہے ہو، لیکن یہ حقیقتاً بہت قریب سی چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو یہ چیزیں ساری اپنی جگہ پہ متعین ہو کے سامنے آ جاتی ہیں، اس میں کوئی سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 7 تک ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا، اور آج کا جو ہے نا آگے ہے یوم تکون السماء کالمہل، اور اس کے بعد یہ جو پیچھے آیت نمبر 7 تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یہ سارٹ آف جو ہے نا تھیری کی چیز تھی، یعنی جس کو چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ معاملہ یہ دیکھو، تم اس کو دور دیکھ رہے ہو، یہ قریب ہے، اور یہ حقیقتاً جو ہے نا ہو کے رہے گی، اور انہی کافروں کے لیے جو ہے نا یہ ہو کے رہے گی۔ اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں حقیقی یہی رائے ہے کہ یہ لازمی طور پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو کے رہے گا۔ یہ آیت نمبر 7 تک تھا، اب اس کے بعد فوری طور پہ آگے جو ہے نا اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ کس کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دی ہے؟ یعنی اسی قیامت کی، جس قیامت کے بارے میں انہوں نے جلدی مچائی ہوئی ہے، مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، تو اسی کے سلسلے میں آگے اسی قیامت کے بارے میں اس کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں پہ درمیان میں کنیکٹر لایا گیا ہے، یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے یہاں، اور اس کے بعد آخرت میں بھی، آخرت میں بھی یہ جو کنیکٹر ہے، یہ اصل میں اگر آپ پچھلی سورہ کے ساتھ اس کو جو ہے نا اس کا موازنہ کریں تو یہ بڑا واضح طور پہ جو ہے نا سامنے آ جاتا ہے۔ پچھلی سورہ کے اندر جو ہے نا جو یہاں یہی مقام ہے، وہاں پہ جا کے دیکھیں تو کیونکہ الحاقہ اور معارج دونوں آپس میں جڑا جڑا صورتیں ہیں، اور ان میں دونوں میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا آپس میں لنک بنتا ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے جس میں الحاقہ شروع ہوتا ہے قیامت کے بارے میں کہ یہ ہونی شدنی ہو کے رہے گی، اس کے بعد کا ضبط سمود و عاد بالکاریہ، اور سمود اور عاد نے اس بڑی قیامت کو جو ہے نا جٹلا دیا ہے، اور اس جٹلانے کے نتیجے میں ان کو دنیا میں عذاب آیا ہے۔ یہ عاد اور سمود دونوں کے ساتھ ہوا ہے۔ آگے جو ہے نا بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور یہ فرعون اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر 12 تک جو ہے نا یہ مضمون چلتا ہے، اور اس کے بعد فائزہ نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، اس کے بعد پھر جو ہے نا قیامت کا ذکر یہاں شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیچھے آیت نمبر 12 تک جو یہ صورتحال ہے، یہاں پہ قوموں کے عذابوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جٹلا دیا تھا کہ ہم بڑی قیامت کو جٹلا دیا تھا، اور اس کے بعد بڑی قیامت کا جو ہے نا یہاں پہ ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ سملرلی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اس سورہ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ آیت نمبر 7 تک جو کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ باتیں کر رہے ہیں، یہ تکذیب ہی کی صورتیں ہیں۔ یعنی اب کیونکہ پچھلی تو قوموں کا جب ان پہ آتا ہے آم، عذاب آتا ہے، تو وہ ایک اسٹیبلش حقیقت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے یعنی بڑی قیامت کو جٹلا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ جہاں پہ ان کو عذاب دیا جائے۔ ابھی ان کو وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں نے اس عذاب کو جٹلایا تھا، اور تم بھی جو ہے نا اسی ڈگر پہ چل رہے ہو، اور اس ڈگر پہ چلتے چلتے جو ہے نا تم وہاں جو ہے نا ظاہر ہے کہ تم بھی پہنچ جاؤ گے، اور تمہارا بھی اصل میں رویہ وہی ہے جو ان کا رویہ ہے، اور اس میں تم کبھی اس رسول کو شاعر کہتے ہو، کبھی تم اس کو کاہن کہتے ہو، کبھی تم اس کی لائی ہوئی دعوت کا تم مذاق اڑاتے ہو، استہزاء کرتے ہو، اور یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی اصل میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے اسی بڑی قیامت کی تکذیب کی علامتیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ کہا کہ جب آسمان جو ہے نا محل جیسا ہو جائے گا۔ محل کیا ہے؟ یہ تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے، یعنی جو سیڈیمنٹس اور ڈریگس ہوتے ہیں نا، جب آپ آئل کو گرم کرتے ہیں کسی بڑی سے برتن میں اور نیچے آگ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نیچے جب آئل جو ہے نا ابلتا ہے، اس کے نیچے جو ہے نا ظاہر ہے کہ جو ذرات کٹھے ہو جاتے ہیں، ڈیگس کٹھے ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا محل کہا جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا یہ سامنے رہے۔ اچھا،
اس کا ایک معنی اور بھی ہے، جس کو تانبے کا یا سلور کا جو ہے نا جب ہم پگھلاتے ہیں، اور جو پگھلی ہوئی چیز ہوتی ہے، پگھلی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی مہل کہا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو جو ہے نا دوسری جگہ پہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ اب دو معنی ہو گئے ہیں، تو جب دو معنی ہو جائیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کو اب ہم ایک معنی کیسے متعین کریں۔ یہ بھی ایک جو ہے نا سچویشن سامنے آتی ہے۔ آپ کو ترجمہ جو ہے نا دیکھیں گے تو بعض ترجمہ میں آپ یہ صورتحال جو ہے نا آپ کے سامنے آئے گی، جس میں جو ہے نا یہ کہ مہل کا معنی دوسرا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ پگھلا ہوا تانبا یا پگھلا ہوا سلور جو ہے نا چاندی، اس کے لیے بھی یہ معنی جو ہے نا استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، بار بار ایک ہی پیج آ رہا ہے۔ یہ یہ اچھا، یہ سورہ رحمان ہے۔ اچھا، سورہ رحمان میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسی آسمان کو جو ہے نا ایک دوسرے اینگل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اتری ہوئی کھال کی طرح لال ہو جائے گا۔ جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد کھال اس کی اتارتے ہیں اور کچھ تھوڑی دیر بعد کھال کو سائڈ پہ جب رکھ دیتے ہیں تو کچھ تھوڑی بار جو اس کا رنگ کلر ہوتا ہے یہ ذرا ریڈ اور بالکل بلیکش یعنی اس طرح کا ہو جاتا ہے نا، تو یہ اب ہم اس کو اس چیز کو اٹھاتے ہیں، اسی چیز کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد جو ڈریگز ہوتے ہیں، ابھی جو سیڈیمنٹس ہوتے ہیں، دونوں کا کلر دیکھتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی سیم ہوتا ہے، یعنی کلر جو ہے نا دونوں کا سیم ہوتا ہے۔ یعنی اب ہمارے پاس ایک اور کلو آ گیا۔ کلو کس چیز کا آیا ہے؟ کلو اس چیز کا آیا ہے کہ دوسری جگہ قرآن مجید کی جو نظائر ہیں، یعنی اس کی ایگزامپلس ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے نا ایک کلرز کے ساتھ اس کا موازنہ کیا گیا ہے، اور وہاں سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو دونوں چیزیں ایک جیسی سملیرٹی جو ہے نا ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اچھا، اصل میں نہ اس دن ہمیں جو ہے نا فزیکلی سامنے نظر آئے گا، ظاہر ہے کہ بڑی قیامت ہے، مطلب ہمیں مراد یہ ہے کہ انسانوں کو قریب جا کے ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اس کو ڈسکرائب کرنا اس اینگل سے کہ دیکھیں جو جو آسمان ہے وہ سلور اور تانبے کی طرح جو ہے نا یعنی پگھلا ہوا ہوگا، تو یہ تو قریب سے جا کے دیکھنے والی چیز نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ دور سے دیکھی جائے گی، اس کا کلر جو ہے نا اس طرح ہوگا، تو یہ ایک خوفناک وحشتناک جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ اچھا، یہی مہل جو ہے آپ سورہ کہف میں جا کے دیکھیں تو یہ آپ کو وہاں پہ یہ ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، یہاں پہ کل مہل کا جو ہے لفظ آیا ہے۔ یہاں پہ ترجمے میں اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ پانی کی لیے فریاد کریں گے تو ان کے لیے فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ اب یہاں مہل جو ہے یہ پگھلا ہوا تانبا ہے، یہ سزا کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں قیامت کے یعنی یہ یہاں پہ آسمان کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آسمان کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ جہنم کے اندر جو سزا دی جائے گی اس کو جب پانی کی پیاس لگے گی ان کو تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ رہے ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں؟ تو یہ کہ ان کو پیاس بجھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ پگھلا ہوا تانبا دیا جائے گا۔ یہ ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے، ظاہر لکوڈ ہے اور پگھلا ہوا تانبا ہے، تانبا ویسے بھی جو ہے نا جب پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت ہیٹ ہوتی ہے، تو یہ اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے، لیکن یہ آسمان کو ڈسکرائب نہیں کر رہا۔ یہ مہل جو ہے نا یہاں پہ سورہ کہف میں یہ دو جگہ پہ آیا ہے قرآن مجید میں، ایک یہاں پہ اور سورہ جو ہے نا ابھی جو ہم نے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ آیا ہے۔ اچھا، تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ مہل جو ہے یہ اصل میں جو کدہان کا لفظ آیا ہے، کیونکہ وہاں پہ اسی چیز کو آسمان کو ہی ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس لیے اس کو ترجمہ جو ہے نا ٹیکس جو ہے نا یہی کہ جو تلچھٹ تیل کی تلچھٹ ہے اس کے ساتھ اس کو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جو صورتحال ہے وہ ہے اہن۔ یہ کہا گیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ، اہن، اور پہاڑ کس طرح کے ہو جائیں گے؟ یہ اہن جیسے ہو جائیں گے۔ اہن کیا چیز ہے؟ اہن اصل میں جب یعنی اون جو ہوتی ہے اس کو دھنا جاتا ہے، اور دھنا جاتا ہے اور اس کے بعد ریشہ ریشہ لدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کلر بھی کیا جاتا ہے، کلر بھی کیا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کے یعنی کلر بھی ہو اور اس کے بعد ریشہ ریشہ بھی ہو چکی ہو، دونوں چیزوں کو جب ہم ملا کے دیکھتے ہیں تو اس کو ہم اہن کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اس کو ہم جو ہے نا اہن کہتے ہیں۔ اچھا، اہن جو ہے یہ چیز واضح ہو گئی کہ اہن یہ دونوں چیزوں کو ملا کے یعنی کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ دونوں چیزوں کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے؟
اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہن کا ترجمہ یہاں پہ دھنی ہوئی اون کہا کیا گیا ہے، تو بعض جگہوں پہ ترجمہ میں آپ کے کہا گیا کہ رنگ دار اون، رنگ دار اون اور دھنی ہوئی اون، گو کہ فرق تو کوئی نہیں ہے، لیکن اسی اون کے دو پہلو ہیں، ایک تو اس کو ریشہ ریشہ کر دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو یعنی ڈائی کر دینا ہے، اس کو کلرفل بنا دینا ہے۔ اچھا، یہ جو جب یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ یعنی پہاڑ رنگی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گا، یہ ایک اسپیکٹ شو کرتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اسی چیز کو جب ہم قرآن مجید کے اندر جو ہے نا سورہ دوسری جگہ پہ سورہ القاریہ میں جا کے اس کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہاں پہ منفوش کا لفظ آیا ہے، منفوش کا۔ اب یہاں پہ کلر نہیں ہے، اب یہ قرآن خود جو ہے نا بیسیکلی اسی اون کو، اسی اہن یعنی اسی اون کو اب اس کو اگلے سٹیپ بھی بتا دیا، یعنی ہوتی تو اون کے اندر دونوں پہلو ہیں، اسی کو بتا دیا ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ منفوش بن گیا ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا وہاں پہ سورہ معارج میں جب جا کے پڑھیں گے، تو وہاں پہ اس کو بھی ہم بنیادی طور پہ اسی طریقے سے لیں گے کہ یہاں پہ اس کا معنی منفوش ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کو دوسری جگہ کھول دیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ رنگ دار اون۔ اچھا، رنگ دار اون سے جو ہے نا ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ اصل میں قرآن مجید جب یہ بیان کرتا ہے کہ پہاڑوں کی یہ نیچر ہو جائے گی، تو وہاں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اس کا رنگ یہ ہوگا، وہاں بتانا یہ مقصود یہ ہے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ تو جگہ جگہ بتایا ہے۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے جو ہے مختلف جگہوں پہ اس چیز کو کھولا ہے، اور دوسری جگہوں کی جو اگزامپلز ہیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ سوری، سوری، یہ ہے، یہ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے، میں ایک اور لنک کھولتا ہوں، یہ دو لنک ہے۔ آپ کا ہاتھ سے ٹوٹ گیا ایپل کے اوپر؟ ہاں کوشش کر رہا ہوں ہاں نہیں کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ دیکھیں یہ دوسری جگہ اسی پہاڑوں کو کہا گیا ہے ہبا منبسا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصل میں جو ہوتی ہے نا ڈسٹ جو فائن بن جاتی ہے، بالکل پارٹیکلز بن جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد اسی چیز کو دوسری جگہ جو ہے نا یہ کسیب مہیلا کہا گیا ہے۔ کسیب کہتے ہیں مہیل اور کسیب، یہ یعنی جو ریت ہوتی ہے، ریت کے جو دانے دانے ہوتے ہیں اور اس کی ایک جگہ ماؤنٹ بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو اب اس کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کرتے ہوئے کہ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہوں پہ جب یہ بات کہی گئی ہے، تو اب یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اب اہن یہاں پہ رنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ انہیں ریشہ ریشہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو کئی ایک رنگوں میں بیان کیا، جیسے ابھی پارٹیکلز میں ڈسٹ کے پارٹیکلز جو ہے نا ایسے ہو جائیں گے، یا سینڈ جو ہے اس کے دانے دانے جس طرح ہو جاتے ہیں، ویسے جو ہے نا یہاں پہ اہن کو اس طریقے سے یعنی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے رہے تو پھر آپ کو جو ہے نا اس کا جو پرٹیکل شیڈ ہے اس کا معنی کا لفظ کا، وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ، یہاں آسمان کی اور پہاڑوں کی بیان کی جا رہی ہے۔ یہی صورتحال اگر آپ پچھلی سورہ کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اسی طریقے سے یہ چیز جو ہے نا وہاں پہ نظر آئے گی، میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہاں لے چلتا ہوں۔ تو وہاں پہ بھی یہ ہے کہ جب جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اس کے بعد وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور یہ آسمان کی چیز بتائی گئی، پہاڑوں کی چیز بتائی گئی، زمین کے بارے میں چیز بتائی گئی، ایگزیکٹلی کیونکہ یہ دونوں صورتیں آپس میں ٹوین ہیں، تو یعنی یہاں پہ کچھ پہلو ایک سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، کچھ پہلو دوسرے سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، تو دونوں کو جب ملا کے دیکھتے ہیں تو چیزیں جو ہے نا آپ کو زیادہ نکھر کے جو ہے نا واضح طور پہ سمجھ نظر آتی ہیں۔ اچھا، یہ ہو گئی آیا نمبر 8 اور آیا نمبر 9، یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آسمان ٹوٹ رہا ہے، پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اس کے بعد انسانوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ اگلا جو ہے نا آیا نمبر 10، یہ اسی کے حوالے سے ہے، ولا یسأل حمیم حمیما، اور اس دن جو ہے کوئی بھی سچا دوست اپنے کسی دوست کو نہ پوچھے گا، یعنی یوں کہیں کہ حمیم کا مطلب دوست ہوتا ہے،
کوئی بھی ایک دوست کسی دوسرے دوست کے بارے میں اس کا حال احوال نہیں پوچھے گا۔ اچھا، یہ سنگولر یہاں پہ استعمال ہوا، حمیم یعنی سنگولر ہے اور حمیمن بھی سنگولر ہے، اور ایک یعنی نہیں پوچھے گا، اس کا کیا معنی ہے؟ نہیں پوچھے گا مطلب یہ ہے کہ حال احوال جو اس کے ہیں، جو اس کے ساتھ گزر رہی ہوگی وہاں پہ، کوئی بھی شخص جو ہے نا اس قابل نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے شخص کو جا کے جو ہے نا اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی جو ہے نا اس کو آئیڈیا نہیں ہوگا، اور آگے بڑھ کے پوچھ بھی نہیں سکے گا، جیسا کہ یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پوچھ نہیں سکے گا، پوچھ نہیں سکے گا ایک دوسرے سے۔ یہاں پہ یسالو کا لفظ آیا ہے، اس کو اگر ہم شروع کے اندر جو ہے نا یہ سآلہ کا لفظ آیا تھا اس کے ساتھ جو ہے نا متعین کر کے دیکھیں تو یہ بھی ایک طرح کے شیڈ جو ہے نا آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ تو یہ مذاق کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہوگی، یعنی سآلہ سے یسالو یہاں پہ وہ ہے۔ حمیم جو ہے، حمیم کے اندر یہ گرمائش بھی ہوتی ہے، یعنی تپش بھی ہوتی ہے، گرمائش ہوتی ہے، اور جب یہ انسانوں کے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلق داریاں، رشتہ داریاں جس کے اندر انسانوں کے ہاں گرمائش ہوتی ہے، آپس میں گرمائش یہ کہ دوستی ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، ان کے لیے یہ جو انسان کے خونی رشتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور دوست احباب کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے دونوں۔ اچھا، اب اگلا یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ اچھا یہ کہ کوئی ایک دوسرے کے بارے میں حال احوال نہیں پوچھ سکے گا تو کیا جو ہے نا وہ دکھائے بھی نہیں جائیں گے ایک دوسرے کو؟ تو وہ آگے بتایا گیا ہے کہ یبصرونہم، ان کو ایک دوسرے کو دکھایا بھی جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پیسو آیا یہ ورڈ یبصرون کو ان کو دکھایا جائے گا، اور یہاں پہ یہ جو بصورہ یعنی بصارت سے ہے، اور بصارت جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کے اندر ایک بصیرت کا معنی بھی خود آ جاتا ہے، تو یعنی یہ کہ ان کو دکھایا تو جائے گا لیکن ساتھ ہی وہ بات کو سمجھ بھی جائیں گے کہ ان کے ساتھ دوسرے کے ساتھ کیا حال جو ہے نا، یعنی ان حالات سے یہ لوگ گزر رہے ہیں، یہ بات بھی ان کے ہاں یہ واضح ہو جائے گی، وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یبصرونہم تو وہ دکھائے جائیں گے، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اچھا، یود المجرم، اور جو مجرم ہے، اب یہاں پہ مجرم کون سا مجرم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مجرم یہاں پہ گناہ گار کے جو نا وہ اس معنی میں ہے کہ وہ جو جس کا گناہ ثابت ہے اس کے لیے یہاں پہ مجرم ہے۔ مجرم اگر آپ اس کو پورے کنٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو یہ مجرم دراصل یہ شورا کے شروع میں ہے، للکافرین لیس لہ دافع، یہ وہی ہیں جو انکاری ہیں کس چیز کے؟ قیامت کے، ان کے سامنے جو ہے نا چیزیں رکھ دی گئی ہیں، واضح کر دی گئی ہیں، اور چیزوں کو سمجھنے کی بجائے اب وہ جو ہے نا وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں ان کے ہاں ہٹ درمی پائی جاتی ہے، اور اس کے لیے یہاں پہ مجرم کا یعنی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی کیا چاہیں گے یہاں ودع کا مطلب ہے یعنی خواہش رکھنا، خواہش رکھنا، چاہنا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آپ خواہش کرتے ہیں وہ آپ کو مل بھی جائے، یعنی ودع کے اندر یہ چیز لازمی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز خواہش کریں آپ کو مل جائے، وہ خواہش کریں گے، وہ چاہیں گے، مجرم چاہیں گے لو یفتدی کہ وہ فدیے میں دے دے، فدیہ میں دے دیں۔ فدیہ کیا ہے کہ میں کوئی چیز دوں گا اور اس کے بدلے میں مجھے رہائی مل جائے گی، یعنی یہ اس معنی میں ہے کہ فدیہ میں دے دیں من عذاب یوم اذن بھی بنی ہی، کہ عذاب ان کے سر پہ کھڑا ہے، اس عذاب سے جو ہے نا وہ نجات چاہتے ہیں، اب اس کے لیے جو ہے نا فدیہ دینا چاہتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جو ہے نا یہ عذاب ٹلے۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اس دن جو ہے نا یوم اذن کا جو ہے نا یہاں پہ لفظ لایا گیا ہے، یہ اسی قیامت کی بات کی گئی ہے، جو اوپر قیامت کا جو ہے نا یعنی بات کہی گئی تھی اسی کے بارے میں یہاں پہ یہ لفظ لایا گیا ہے۔ اس کے بعد عذاب کا لفظ لایا گیا ہے، یہ عذاب کون سا ہے اس کو بھی اگر آپ سورہ کی شروع میں جو ہے نا سمجھ لیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ آیا تھا سأل سائل بعذاب واقع، تو یہاں پہ وہی عذاب ہے جو آیہ نمبر 1 میں اوپر گزر چکا ہے، یعنی اسی قیامت کے عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اور یہ جب آپ یہ فدیہ دینے کی کوشش کریں گے، اور فدیے میں کن لوگوں کو دیں گے؟ یہاں پہ تمام رشتہ داروں کے نام گنوائے گئے ہیں۔ بھی بنی ہی سب سے پہلے کس کو دے گا؟ اپنی اولاد میں سے بیٹوں کو، یعنی اولاد میں سے بیٹے اور بیٹیاں بھی ظاہر ہے اس کے اندر انکلوڈڈ ہوتی ہیں، ان کو دے گا، اور اس کے بعد وہ صاحبتی ہی، اور اپنی وائف کو بھی جو ہے نا فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا، وہ اخی ہی، اور اپنے بھائی کو بھی جو ہے نا فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا، وہ فصیلت ہی، اور جو امیڈیٹ اس کی فیملی ہے اس کو بھی اس فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا، اور وہ فصیلت ہلتی تعویہ، اور وہ یعنی یہ امیڈیٹ جو فیملی ہے یہ اس میں کس پرپس کے لیے دے گا؟ تو وی کا لفظ آیا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آوا یعوی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پناہ دینا، ملجا دینا، کسی کو پروٹیکشن دینا، تو یعنی جو اس کو ہمیشہ سے اس کو پروٹیکشن دیا کرتی تھی۔ اچھا، ومن الارض جمیعا،
اور زمین میں سے جو چیز بھی اس کو ملے گی، دستیاب ہوگی، میسر ہوگی، وہ سب کو جو ہے نا دینے کی کوشش کرے گا، ثم ینجیہ، اور اس کے بعد وہ اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، یہ جو چیز ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ سورہ عباسہ میں بھی یہی چیز آئے گی، جس میں ماں باپ کا بھی وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، وہاں میں صاحباتی ہی و بنی ہی کا ذکر کیا گیا ہے، اور مطلب باقی جو رشتے ہیں وہ جس طرح یہاں پہ بیان ہوئے ہیں ویسے ہی وہاں پہ آپ سورہ عباسہ جب ہم پڑھیں گے تو وہاں جا کے دوبارہ یہی آیات جو ہے نا اس طریقے سے آئے گی۔ اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جب وہ دے رہا ہوگا فدیے میں، تو یہاں پہ ایک ایک جو لفظ ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے کن کو فدیے میں دینے کی کوشش کر رہا ہوگا؟ اپنی اولاد میں سے بچوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہوگا نا۔ تو یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ سب سے بڑی اگر کوئی ایسٹ ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے اس دنیا کے اندر، تو وہ اس کے لیے اس کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ یعنی اولاد کو سب سے پہلے جو ہے نا وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یعنی اس کو فدیہ میں دینے کی کوشش کرے گا کہ کس طریقے سے میری جان چھوٹ جائے، یہ جو ہے نا لوگ یعنی ان کی جگہ ان کو سزا ہو جائے۔ یا جو ہے نا اس کے بعد کہا گیا کہ صاحبتی ہی، اس کی بیوی، بیوی کے لیے یہاں پہ اور لفظ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ صاحبہ کا لفظ آیا ہے۔ صاحبہ کا مصاحبت سے ہے، یعنی جو آپ کی کمپنی میں رہتی ہو، جو آپ کے ساتھ رہتی ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہو، جو روز کا ساتھی ہو، مطلب گھر گھر گرہستی اور ہر طرح کے معاملات میں جو آپ کی ساتھی رہی ہو زندگی میں، اس کے لیے یہاں پہ صاحبتی یعنی بیوی، یعنی وہ لفظ اس طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد استعمال ہوا ہے اخی۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ عمومی طور پہ یہی ترتیب ہوتی ہے، یعنی انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد تو چاہتا ہے، بیوی ہے، اس کے بعد پھر بہن بھائی آتے ہیں، تو یہاں پہ اس کے بعد اخی ہی کا جو ہے نا لفظ لایا گیا ہے کہ وہ اپنی بھائیوں کو بھی جو ہے نا دینے کی کوشش کرے گا۔ بھائی کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جس طرح کہ یہ قبائلی سسٹم تھا، بھائی جو ہے نا وہ دست و بازو ہوتے تھے، دست و بازو ہوتے تھے، معاشی طور پہ ہی نہیں بلکہ جنگوں میں ہر طرح کے حالات میں معاشرے کے اندر جو ہے نا جینا ہوتا تھا۔ ایک ہوتی تھی یہ کہ آن ہوتی تھی یعنی بھائیوں کی وجہ سے، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں۔ اور اس کے بعد فصیلت ہی کا لفظ آیا ہے۔ فصیلہ یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ یعنی قریبی جو آپ کی فیملی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فصیلہ اصل میں جو قبیلہ ہے اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ قبیلہ تو بڑے پیمانے پہ کہتے ہیں، یعنی اس میں بہت ساری سینکڑوں فیملیز بھی ہو سکتی ہوں گی، لیکن جب فصیلہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ اس کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ فصیل اٹ سیلف کا مطلب سیگمنٹ ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، اور فصیلہ یعنی اسی سے لدا کیا ہوا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہ آپ کا یوں کہہ لیں کہ آپ کا قریبی خانوادہ ہے، یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی میں چاچے جو ہے نا آپ کے تایا چاچا ماموں، اس طرح کے جو ہے نا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جو بالکل آپ کا یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی میں سارا کا سارا جو کنبہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فصیلہ۔ تو یعنی اب معاملہ صرف جو ہے نا گھر تک نہیں رہا، بلکہ آگے بڑھ کے اس کو ایکسٹینڈڈ فیملی کو بھی ساتھ شامل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ فصیلہ کے ساتھ اللاتی تؤویہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی کے ساتھ جو ہے نا آپ جو کنٹیکسٹ کے اندر جو مفہوم بنتا ہے وہ بنی ہی سے بھی بات سمجھ سکتے ہیں، صاحبتی ہی سے بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں، اخی ہی سے بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فصیلہ کا جب یہ کہا کہ آپ کو پروٹیکشن دیتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بہاف پہ لڑتے بھی رہے ہیں، جنگوں میں اگر اترنا پڑا ہے، اگر آپ کو دفاع کرنا پڑا ہے اپنے قبیلے کا، تو آپ اس کے لیے اترتے رہے ہیں، اور قبیلہ بھی آپ کو جو ہے نا پروٹیکشن دیتا رہا ہے۔ یعنی یہ ایک جو ہے نا پہلو ہے، اور جو صورتحال یہاں پہ پیش آ رہی ہے قیامت والے دن، اس صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے اب آپ کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ اور ایسے ہی صاحبتی ہی، اخی ہی، بنی ہی کے بارے میں بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اصل میں یہ لائلٹی ہے آپ کی جو ہے نا، فیملی جو ہے نا اس کی ویلیو ہے، آپ کس قدر اس کو اہمیت دیتے ہیں دنیا کے اندر، اور اس کے بعد قیامت میں جو ہے نا کس قدر آپ ان کو ڈسون کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے پیچھے جو ہے نا آسمان ڈیزالو ہو رہا ہے، پہاڑ ڈیزالو ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ رشتہ داریاں بھی ڈیزالو ہو رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ہو رہا ہے، ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے، رشتہ داریاں بھی جو ہے نا ختم ہو رہی ہیں، پہاڑ ختم ہو رہے ہیں، آسمان ختم ہو رہا ہے، اور رشتہ داریاں، تعلق داریاں، دوستیاں، ناطے، یہ سب کچھ جو ہے نا وہاں پہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ انسان کو نفسا نفسی کے عالم میں جو ہے نا جینا پڑ رہا ہے، اپنی اپنی پڑی ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کس کے ساتھ کیا حالات پیش آ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں، ان کے سامنے ہیں۔ اچھا، یہ جو ترتیب ہے، ترتیب میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے نا سامنے آپ کے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یوں ہی یہ دائرہ
پھیلاتے جاتے ہیں، یعنی پہلے بیٹے ہیں، پھر صاحب آتی ہے، پھر اس کے بعد عقی ہے، فصیلہ آتی ہے، جب یہ دائرہ بڑھاتے جاتے ہیں تو یہ سکوپ بڑھتا جاتا ہے، یعنی ایک انر سرکل ہے، انر سرکل سے آؤٹر سرکل، آؤٹر سرکل، تو یہ آپ کا دائرہ جو ہے نا سکوپ بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کریں کہ جو انر سرکل تھا وہاں پہ آپ کی اسٹرینتھ تھی، یوں ہی آپ باہر نکلتے جاتے ہیں تو آپ اپنی اسٹرینتھ لوز کرتے جاتے ہیں، اسٹرینتھ لوز کرتے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مجرم ہے یہ یوں ہی اپنے سرکل سے باہر نکلتا جا رہا ہے، اس کی امید بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اپنی اس کی امید بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور آخر میں جب یہ کہا گیا ہے کہ سما ینجی ہی، اور سما ینجی ہی، کہ وہ اس کے بعد چاہے گا کہ یہ جو ہے اس سے مجھے نجات ملے، نجات ملے، لیکن اس کو اس سے نجات نہیں ملے گی، نجات نہیں ملے گی۔ یہ جو سما ہے، یہ پیچھے جو ورڈ آیا ہے یفتدی، یہ اسی کے ساتھ عطف ہو کے آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں تو چاہے گا کہ فدیہ دے کے یہ کام کر لے، اور یہ پائل اپ چیزوں کو کرتا چلا جائے گا، اور پائل اپ کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں، اس کی انٹینسیفیکیشن جو ہے نا، ایک مرحلہ ایسا آ جائے گا کہ یہ ان سب کو جو ہے نا دینے کے بعد بھی اس کے لیے کوئی نجات کا سامان نہیں ہوگا، کوئی نجات اس کو نہیں ملے گی۔ اچھا، جب ہم یہ پڑھ رہے تھے آیت نمبر 2، تو وہاں پہ ایک لفظ آیا تھا للکافرین لیس لہ دافع، تو میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک خاص پہلو ہے، آگے چل کے جو ہے نا ہمیں نظر آ جائے گا۔ تو ویسے تو وہاں دافع کا مطلب تو جنرل میننگ ہی ہے کہ اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا، کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ وہ ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ کے ذہن میں آتی ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے تو کوئی بھی چیز جو ہے نا طاقتور نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو ہے نا یعنی اپنا یعنی دکھا نہیں سکتی اپنے آپ کو۔ تو یہاں پہ لیس لہ دافع کا جو ہے نا یہ خاص پہلو، یہ ہمارے سامنے یہاں پہ یہ آتا ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ اس عذاب کو ٹال دے، اس عذاب کو ٹال دے، اور وہاں ٹلنے والا عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی اب یہاں پہ جب یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں تو جو سننے والا ہے، جو وہاں پہ وہ فوری طور پہ اس کا ذہن آیت نمبر 2 پہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اوپر تو اس چیز کا انکار کر دیا ہے کہ لیس لہ دافع، وہاں تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا پاسبل ہی نہیں ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہو کہ یہ چیز جو ہے نا رکنے سے رک جائے گی، نہیں رکے گی۔ اچھا، یہاں پہ آیت نمبر 14 تک جو ہے نا یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور اس کے بعد اگلی آیا ہے کلا۔ اچھا، جب یہ کہا گیا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ کہ ہرگز نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ اصل میں پچھلی جو پوری سٹیٹمنٹ ہے، جو پچھلا پورا جو پیراگراف پڑھا ہے، یہ اس کی نفی کے لیے آیا ہے کہ یہ کام کسی طور پہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیس لہ دافع، وجہ اوپر بیان کی جا چکی ہے، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ جو ابھی ہم نے پیراگراف پڑھا ہے، اس کا خاص طور پہ آیت نمبر 10، 11، 12، 13 اور 14 جو ہیں آیات، اس کو پچھلے جو ہے نا سورہ کے مضامین کے ساتھ جو ہے نا ملا کے دیکھیں تو وہاں پہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یہ جو پورا پیراگراف ہے یہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ قیامت کے دن جو ہے جس طرح وہ وہاں پہ حسرتیں شو کر رہا ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرے جو ہے نا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، تمام طاقت قوت میرے ہاتھ سے جاتی رہی۔ یہ اصل میں یہ وہی طاقت اور قوت ہے جس کو یہاں پہ دوسری سورہ میں آ کے جو ہے نا جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، یہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ اسپیکٹ جو ہے نا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو نظم کا جو قرآن مجید کے اندر جو پہلو ہے، تو جب صورتیں آپس میں جڑا جڑا آتی ہیں تو وہ دونوں چیزیں کس طریقے سے کھول کے سامنے آتی ہیں، یہ اس کا جو ہے نا ایک آپ کے سامنے مثال ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ان کو اس سے کوئی نجات نہیں مل سکتی۔ انہا لظیٰ، یہ جو ہے یہ آگ کی لپٹ ہے، آگ کی لپٹ ہے، یہ شعلہ جو آگ کا نکلتا ہے، فلیم نکلتا ہے آگ، اور اس کے بارے میں لظا کا جو ہے لفظ لایا گیا ہے یہ۔ اچھا، یہ ہا یہاں پہ آیا ہے، ہاں، ہا جو ہے یہ پرونون ہے، اور یہ کس کے لیے لایا گیا ہے؟ لظا کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ عذاب ہی کی ایک شکل ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ عذاب کی پرسونیفیکیشن ہے، کہ اب یہ جس عذاب سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا وہ عذاب اب تمہارے سامنے آ چکا ہے، وہ عذاب للکافرین، وہ انہی منکرین کے لیے ہوگا، تو وہ عذاب اب سامنے آ چکا ہے، اور وہ لظا کی صورت میں آ گیا ہے۔ یہ کہ یہ فلیمز ہیں، اور یہ فلیمز جو ہیں نزعۃ للشوا، اور یہ فلیمز جو ہیں یہ ان کا کیا کام ہے؟
یہ اگر آپ ترجمے پڑھیں تو یہ چمڑی ادھیڑتی ہوئی آگ ہے، چمڑی ادھیڑتی ہوئی آگ ہے۔ اچھا، یہ نازیہ، نزا کا جو ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کھال اتارنا، یا چمڑا جو ہے نا ادھیڑنا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس کی انٹینسو فارم یوز کی گئی ہے، نزا، یعنی یہ کہ وہ جب یہ کرے گی تو بہت برے طریقے سے کرے گی، اور مستقل کرے گی، اور تکلیف دہ صورتحال کرے گی۔ تو یہ ساری اس کی جو ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نا انٹینسو فارم، یہ اصل میں نازیہ کا لفظ ہے، لیکن جب اس کی انٹینسو فارم یوز کی ہے تو یہ نزاعۃ للشوا کا جو ہے نا یہ لفظ بن گیا ہے۔ شوا یہ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ یہ کہتے ہیں آپ کے جو اسکالپ، جو آپ کا جو سر ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یا آپ کی باڈی کے اندر جو سکن ہے، یعنی پورے جسم کی، سر کی ہو، ہاتھوں کی ہو، پاؤں کی ہو، جسم کی ہو، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ لمز کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یعنی پاؤں اور ہاتھوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس کے جو سارا سب سے زیادہ جنیرک معنی ہے اسی کو لیا گیا ہے، یعنی پورے جسم کی جو ہے نا جو سکن ہے، اس کو جو ہے نا ظاہر ہے ادھیڑتی ہوئی ہوگی، اس کو جو ہے نا اتارتی ہوئی ہوگی۔ الشبا کا جو ہے نا یہاں پہ یعنی اس سینس میں یہ جمع کا یہاں پہ لفظ آیا ہے، یعنی پوری جسم کے اندر جو ظاہر ہے کہ بعدی جو بھی آپ کی سکن ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہ اس آگ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، تدعو من ادبرا و تولا، اور یہ بلا رہی ہوگی ہر اس شخص کو جس نے پیٹ پھیری ہوگی، اور جو منہ موڑ کے چلا گیا ہوگا، و جمع فاوعا، اور اس شخص کو بھی جس نے جو ہے نا مال جمع کیا اور اس کے بعد سینت سینت کر رکھا۔ نیچے اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو یہ کیا ہے کہ ہر اس شخص کو پکارتی ہوئی جس نے پیٹ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا، پھر سینت سینت کر رکھا۔ اچھا، یہ یہاں پہ تدعو من ادبرا، یعنی بلانا، کسی کو بلانے کے لیے، دعا کا مطلب بلانا، یہ دعوت جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہی لفظ ہے، بلائے گا، کس کو بلائے گا؟ ادبرا یہ دبر جو ہے نا عربی زبان کا لفظ ہوتا ہے پیٹھ، بیک، جو آپ کی بیک ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ دبر لفظ آتا ہے۔ ادبرا یعنی جس نے پیٹھ پھیری اور پیٹھ پھر کر چلا گیا۔ و تولا ہوتا ہے جب آپ جو ہے نا کس چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ دونوں اصل میں یہ جو تولا ہے یا ادبرا ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ تولا کا معنی بھی ہوتا ہے منہ پھر کے چلے جانا، اور ادبرا کا معنی بھی ہوتا ہے پیٹ پھر کے چلے جانا، یعنی معنی تو ایک ہی ہوا، اب دونوں ایک ہی جگہ پہ آ گئے ہیں، تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا۔ ادبرا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویژول جس کا جیسچر جو ہے نا، ویژولی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیٹ پھر کے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تولا پھر اب جو ہے نا جو اس کی انر کیفیت ہے نا اس کو ظاہر کر رہا ہوگا۔ انر کیفیت کیا ہے کہ یعنی وہ چلا تو گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا اس کی انر کیفیت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ یعنی ایروگینٹلی، یعنی اس سینس میں آتا ہے کہ جس میں ہارٹیلی، ایروگینٹلی اور ریبیلیسلی جو ہے نا وہ یعنی منہ موڑ کے گیا ہے۔ تو یہ دونوں جب اس میں آتے ہیں تو یہ اصل میں اس کا جرم ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی اہم جو ہے نا پوائنٹ ہے جو عمومی طور پہ اکثر تفسیر والوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جب دعوت دی جاتی رہی ہے اس قیامت کو، حقیقت کو ماننے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے نہیں مانا۔ دعوت دی جاتی رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، اس کو قبول کرو، اور اس کے بعد جو کچھ یہ دعوت پیش کر رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کرو، اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اب جو ہے نا قیامت میں آگ جو ہے نا ان کو دعوت دے رہی ہے کہ آؤ میرے پاس۔ اچھا، یہاں پہ اگر اس پورے پیراگراف کے اندر 15، 16، 17 اور 18 میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، یہ ہے پرسونیفیکیشن، یعنی آگ ہے جو فیصلہ کر رہی ہے، آگ ہے اس نے مجرم دیکھا ہے اور آگ خود لپکی ہے، مجرم ہے، انہا لظیٰ کا لفظ آیا ہے، وہ خود اس نے مجرم دیکھا اور اس کو آگے بڑھ کے اس کو پکڑا ہے اس نے۔ اس کے بعد آگ ہے جو ایک ایکشن کر رہی ہے، نزعۃ للشوا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، وہ خود ہی جج بنی ہوئی ہے، خود ہی جو ہے نا مجرم کو پکڑ رہی ہے، خود ہی سزا دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد تدعو من ادبر و تولا، اور یہ مجرم ہے جو سامنے کھڑا ہے
اور مجرم اصل میں کس چیز کا ہے کہ اس نے جو ہے نا ادبرا اور تولا کا رویہ اختیار کیا تھا. اور یہ پرسونیفیکیشن جو ہے نا جس اینگل سے پیش کی جا رہی ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا اعجاز ہے قرآن مجید کا اس طریقے سے چیزوں کو پیش کرنے کا، کہ آگ ہے جو آگے لپ کے اس کو پکڑ رہی ہے. آگ ہی ہے، یعنی یہ کہ فیصلہ کر رہی ہے کس کو پکڑ رہی ہے اور کیا عمل کر رہی ہے. یہ سارے معاملات جو ہے نا آگ ہی اکیلے جو ہے نا اس کو کر رہی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بڑا ہی خاص پوائنٹ ہے جو پچھلی سورہ کے ساتھ جو ہے نا جا کے مل جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 17 اور 18، اس کو اگر آپ ہم کمپیئر کریں گے جا کے، تو یہ آپ کو پچھلی سورہ کے اندر جب یہ کہا گیا تھا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم کی جو ہے نا ایمان نہیں لاتا تھا. پچھلی سورہ کے اندر اس کو پھر یہ سزا دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اس کے آخر میں آیا تھا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتا تھا. اور اس کے بعد دو چیزیں ہیں ایٹ اے ٹائم جن کی بنیاد پہ یہاں پہ چارج شیٹ پیش کی گئی تھی، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی یہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانے کے لیے ابھارتا تھا. دعوت ہے اور اس کے ساتھ آپ کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہے. یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پورا مذہب نہیں ہے، پورا دین نہیں ہے. اور یہ دونوں چیزوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی اس سورہ کے اندر بھی یہ اصل میں جو ابھی بات کہی جا رہی ہے یہ وہی چیز ہے. تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى، یہ وہی چیز ہے جو پچھلی سورہ میں بیان ہوئی ہے. یہ اسی زور کے ساتھ بیان ہوئی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہہ رہی ہے، یہاں پہ جو ہے نا آگ آگے بڑھ کے وہی کام کر رہی ہے. اور تدعو من ادبرا یعنی پیغمبر نے تو دعوت پیش کر دی تھی، ان کا کیا رویہ تھا؟ ادبرا وتولی کا رویہ تھا. وجمع فاوعى، جمع یعنی اس نے مال اکٹھا کیا. اب مال اکٹھا کرنا تو اپنی ذات میں کوئی برائی نہیں ہے. مال اکٹھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی اس کو حلال حرام جیسے بھی طریقے سے ملا، کہیں سے لوٹ مار کر کے، غضب کر کے، دوسروں کو جو ہے نقصان پہنچا کے اس نے مال جمع کیا. اور او آ کا لفظ آیا ہے، او آ ضیاء کا لفظ ایک ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹینر، برتن. اور اس میں برتن میں رکھا، کیونکہ یہ ورب ہے تو برتن میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خزانوں میں، مدفونوں میں کہیں اس میں رکھا، دفینوں میں کہیں رکھا، اور اس کو سینت سینت کر رکھا. مطلب یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹ کرتا رہا، اس کے بعد خوش ہوتا رہا، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہاں پہ رکھتا رہا. تو یعنی یہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ یعنی آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 جو ہے نا آپ کے سامنے یہ اس کی تفسیر جو ہے نا ہم نے پڑھی ہے. آگے آیت نمبر 19 اور 20. اچھا چلیں آگے. یہ کیا ہے؟ اچھا، اگلا پیراگراف ہے یہ اسی طرح جلدی مچاتے رہیں گے، تم ان کی پرواہ نہ کرو. یہ اسی طرح جلدی میں جاتے رہیں گے، یہ کنیکٹر لایا گیا ہے. کنیکٹر یہ ہے کہ جو اس پورا جو اگلے پیراگراف کا ہے اس مضمون کو آپ بار بار پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد پچھلی جو مضمون ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ نتیجہ ہے جو سامنے آتا ہے، یہ اسی طرح جلدی میں جاتے رہیں گے، تم ان کی پرواہ نہ کرو. یعنی پیغمبر کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح جلدی میں جاتے رہیں گے. یہ کس جلدی کی بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کس جلدی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی جلدی ہے جو پیچھے آیت نمبر 1 میں جو ہے نا بیان کی گئی تھی، سالہ سائل بعذاب واقع. یعنی یہ جو عذاب واقع ہونے والا ہے قیامت والا، اس کے بارے میں انہوں نے جلدی مچائی ہوئی ہے، جلدی مچائی ہوئی ہے، اس کے لیے استہزاء یعنی کر رہے ہیں. اور یہ عذاب جو ہے یہ انہوں نے اس کے لیے جلدی مچائی ہوئی ہے. اور اب یہ جو پچھلا جو آیت نمبر یوں کہہ لیں کہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 18 تک جو ہم نے پڑھا ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ یہ جواب ہے. تو آیت نمبر 1 کا جواب ہے کہ آیت نمبر 1 کے اندر جو مضمون آیا تھا کہ وہ کون سا عذاب ہے، یہ اس کا جواب ہے جس کے لیے انہوں نے مذاق اور ٹھٹھا کر رہے تھے. یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، اس کا جواب ہے.
اور اسی کے لیے جب انہوں نے جلدی مچائی ہوئی تھی تو اس کو اب جو ہے نا آگے مزید کھولا ہے کہ یہ جو انسان ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے۔ یہاں پہ انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ کہ ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوعا کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں جو لازمی ہوتی ہیں۔ ترجمہ اس کا یہی کیا جاتا ہے کہ بے صبرا یا جلد بازی مچانے والا، یہ دونوں اس کے آپ کو ترجمے مل جائیں گے۔ ہلوعا کے اندر جو ہے نا ایک تو امپیشنس ہوتی ہے، لازمی طور پہ ہوتی ہے۔ دوسرا مین، جس کو ہم بخیل کہتے ہیں، اسٹنجنس جو ہوتی ہے انسان کے اندر، یعنی بخالت جو پائی جاتی ہے، اس کے لیے لفظ جو ہے نا ہلوعا آتا ہے۔ یعنی اس کے اندر دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں، ایک بندہ جو ہے نا مین ہوتا ہے یعنی پیسوں کے حوالے سے، اور دوسرا اس کے اندر امپیشنس لازمی ہوتی ہے۔ یہ جو ہلوعا ہے اس کو آگے آیت نمبر 20 اور 21 میں جو ہے نا اس کو کھول دیا گیا ہے، قرآن مجید نے اس کو خود کھول دیا ہے اس لفظ کو۔ اچھا، یہاں پہ بھی جو ہلوعا کا لفظ آیا ہے یہ انٹینسو فارم ہے۔ انٹینسو فارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ معمولی نہیں رہا، بلکہ اس کے اندر انٹینسٹی آ گئی ہے۔ آگے جزوعا کا مطلب ہوتا ہے جزا فضا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اصل میں اسی پیٹرن پہ آیا ہے اور یہ بھی انٹینسو فارم ہے۔ اور اس کے بعد آگے منوعا کا لفظ آیا ہے، یہ بھی انٹینسو فارم ہے۔ یہ تینوں جو ہے نا انٹینسو فارمز ہیں جو آپ کے سامنے یہ نظر آتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ انسان جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بعض اوقات کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے۔ کنفیوژن اس لیے پیدا کر دیتا ہے کہ ہم یہاں سے لفظ کو اٹھاتے ہیں اور تمام انسانوں کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، حالانکہ لفظ کے ساتھ ال شروع میں آ گیا ہے۔ ال شروع میں آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی انسان ہے جو ان کا اوپر پیچھے ذکر آ رہا ہے۔ اور یہ انسان کا لفظ بعض اوقات جماعت اور ٹولی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ انسان کا لفظ یعنی فطرتاً انسان کی بات نہیں ہوتی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پہلے اصل میں یہ بات جو یہاں پہ اولین مخاطبین ہیں، پہلے ہم ان کو اٹیچ کریں گے اور وہاں سے جنرلائز کریں گے۔ یعنی یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ پہلے جو چیز یہاں پہ بیان ہو رہی ہے وہاں اس کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد جنرلائز کریں۔ تو یوں ہی آپ مخاطبین سے جنرلائز کریں گے تو وہ سفر جو ہے نا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یوں ہی آپ اس کو پہلے جنرلائز کریں اور پھر اس کے بعد اس کو مخاطبین کے ساتھ اٹیچ کریں، تو وہ جب یہ سفر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر بیسیکلی نظم ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آپ اس کو پہلے یوں کریں کہ جو چیز یہاں بیان ہو رہی ہے اس کو ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ کریں اور اس کے بعد اس کو جنرلائز کر دیں، جنرلائز کر دیں، وہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہا گیا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں 34 میں، اگر آپ نیچے، تو یہ انسان کی فطرت میں کس چیز کے غلبے کی تعبیر ہے، کس چیز کے غلبے کی تعبیر ہے؟ استاذ امام کے الفاظ میں، ہانڈی میں نمک ناقابل برداشت حد تک زیادہ ہو جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہانڈی نمک ہی سے تیار ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر اس کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ دیکھیں تو ہو سکتا ہے اور بھی چیزیں بہت ساری بے شمار ہوں، لیکن یوں ہی تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہانڈی نمک ہی سے تیار ہوئی ہے۔ عجلت کا داعیہ بجائے خود مذموم نہیں ہے، یعنی عجلت انسان کے اندر جو ہے نا تیزی پائی جانا، یہ خود کوئی برائی چیز نہیں ہے، برائی کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ برائی کب بنتی ہے؟ یہ برائی اس وقت بنتی ہے، انسان کی فطرت میں اس کا ایک مقام بھی ہے، ایک مقام بھی ہے، لیکن یہ اگر حد سے بڑھ جائے تو اس کا ظہور بے محال ہو تو قابل مذمت ہے۔ تو یہاں پہ اسی پہلو کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے اندر جو ہے نا عجلت، جلد بازی، یہ پہلو جو ہے نا یہ سورہ کے اندر بڑے آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آئیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ نیچے لکھا ہے کہ لفظ الانسان سے اشارہ انہی بدبختوں کی طرف ہے، انہی بدبختوں کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ کسی خاص جماعت کا ذکر جب اس طرح عام لفظ سے کیا جائے تو اس سے بے اتنائی بلکہ تحقیر کا اظہار بھی مقصود ہوتا ہے۔ بے اتنائی یعنی ڈس ریگارڈ کرنا کسی شخص کو، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے علی انسان کا لفظ لا کے ان کو کوئی ریگارڈ نہیں دینا چاہتی، ان کی طرف منہ کر کے بات نہیں کرنا چاہتی، ان کی طرف جو ہے نا اشارہ کراتن بات کرنا چاہتی ہے۔ تو یعنی یہاں پہ اس طریقے سے یہ آگے ہے۔ یہ اصل میں لفظ جو ہے یہاں پہ جب یہ کہا جاتا ہے، جس طرح طاہر نے یہ بات کہی تھی کہ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے اور ڈیفینیٹلی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر مختلف جو ہے نا دائیں رکھے گئے ہیں، یعنی یہ کہ وہ جلد باز بھی ہوتا ہے اور وہ
دھیمے اور ٹھنڈے مزاج کا شخص بھی ہوتا ہے، سکون سے جو ہے نا فیصلہ کرتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ بہت جلد بڑک اٹھتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اور دوسرا شخص انتہائی کول ہوتا ہے، بڑے آرامی طریقے سے جو ہے نا باتوں کو معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہر انسان کے اندر مختلف طرح کے داعیات رکھے گئے ہیں، امپلسز رکھے گئے ہیں. اور وہ جب ان کا ظہور ہوتا ہے تو ہم ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی چیزیں منفی ہوتی ہیں، کوئی چیزیں مثبت ہوتی ہیں. یہ اصل میں کیا چیز ہوتی ہیں؟ یہ کہ انسان ان کو جو ہے نا کنٹرول کرے، ان کو صبر میں لائے، ان کو ساری ڈسپلن میں لائے، اور اس کے بعد ان کو ان تعلیمات کی روشنی میں جو قرآن پیش کر رہا ہے، جو پیغمبر پیش کر رہے ہیں، ان کی روشنی میں ان کی اصلاح کرے. اور آگے چل کے جو ہے نا مزید پتہ چل جائے گا، اس چیز کو کھولا ہے قرآن مجید نے کہ کس طریقے سے اس چیز کی اصلاح ہو سکتی ہے. اس کو اصلاح کرتا رہے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان اصلاح کرے گا تو ان بیماریوں سے، ان قدورتوں سے جو ہے نا، ان مصیبتوں سے جو ہے نا وہ دور رہے گا. اور انسان کے اندر جب یہ کہا گیا کہ وہ یعنی جلد باز پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اس فطرت کو یہاں پہ نمایاں کرنا مقصود ہے. اچھا، یہ چیز جو ہے یہ قرآن مجید نے مختلف جگہوں پہ بیان کی ہے. میں آپ کے سامنے اس کو کھول بتا دیتا ہوں. یہ آیہ نمبر یہ سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 11 ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی یہ بھی اس طریقے کا ایک پہلو ہے. یہاں پہ دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو ہم نے بڑا ہی جلد باز واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد ایک اور جگہ ہے، یہ سورہ انبیاء ہے، وہاں پہ بھی یہ اس طریقے سے بیان ہوا ہے. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، یعنی یہ کہ یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان اجرت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے. تو یہ بھی اصل میں وہاں پہ بھی یہی کنٹیکسٹ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ جب اس مختلف جگہوں پہ آتی ہیں، ایک ہی مضمون لیے ہوئے ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ چیز آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ اس میں بات کس کنٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے. اس کو جب مطلقاً یعنی خاص صرف تمام انسانوں کے لیے جنرلائز کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے پھر اس چیز کو سمجھنا. یعنی اگر آپ ایک طریقے سے، ایک ترتیب کے ساتھ جو چیزوں کو لے کے چلیں، تو پھر آسان ہوتا ہے کہ بات کیا کہی گئی ہے، اس کو پھر ہم کیسے جنرلائز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کنٹیکسٹ کیا ہے؟ اجرت انہوں نے مچائی ہوئی ہے، اور اجرت مچائی ہوئی ہے، اسی اجرت کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے. اوپر جو کہا گیا تھا نا کہ ان کو یہ جو سزا ملی ہے، کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، یہ جو اوپر سزا بیان ہوئی ہے، یہ اصل میں اسی جلد بازی ہی کا نتیجہ ہے. اگر وہ اس دعوت پہ غور و فکر کرتے، سکون اور تحمل سے کرتے، اور اس کے کسی نتیجے پہ پہنچتے، تو یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا. اور جب انہوں نے یہ کام جلد بازی سے کر لیا، اوپر جو آیہ نمبر 1 تھی وہاں پہ بھی جلد بازی تھی. اس کے بعد ایک اور چیز تھی آیہ نمبر 1 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے آیہ نمبر 5، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یہ پیغمبر کو اصل میں جب یہ کہا گیا کہ آپ صبر سے کام لیں، اور ایک اچھے خوبصورت صبر سے کام لیں، یعنی ساتھ صحابہ کرام کو، ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ ان کے معاملے میں صبر سے کام لیں. تو یہ اصل میں یہ وہی بات ہے کہ ان کو یہ سزا کیوں ملی. ان کو سزا کیوں ملی، اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ انسان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ، اب ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر ان کو سزا کیوں ملی، اس کی کیا وجہ تھی. اب جو انسان کے اندر جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس جگہ پہ پہنچا ہے، اس کو کھولا ہے قرآن مجید میں آیہ نمبر 19 20 اور یعنی اس پیراگراف کے اندر. اچھا، اذا مس جی جی بعد جمع کیا تو یہ سزا تو اس وجہ سے نہیں ملی تھی، یہ جو پیچھے جو سزا بیان ہوئی. جی 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 تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں ملی پہ. نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں اجلت سے معاملہ کیا گیا ہے. دعوت جو ہے اس پہ غور و فکر کرتے، اس پہ عمل کرتے، اس پہ جو ہے نا، تو اصل میں اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ دعوت بھی قبول کرتے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے، انسانوں کے ساتھ بھی تعلق جو نہ بناتے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. تو یعنی یعنی وہ جو پیچھے کیا چیز ہے اس کے، وہ اجرت بازی ہے. اس کے حلو جو لفظ ہے اس کو، تو اس کے اندر تو یہ بلٹ ان چیز ہے نا کہ ایک تو امپیشنس ہے، دوسرا اس کے اندر بخیل ہونا. یہ پہلو بھی جو ہے نا اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اور اس کو جو ہے نا آگے مزید کھول بھی دیا ہے کہ وہ کیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اور جب اس کو کوئی شر جو ہے نا ٹچ کرتا ہے تو وہ جزوعا ہو جاتا ہے. جزوعا کا ہوتا ہے جزا فضا، پینک. جس کو کسی کو پینک جو ہے نا اسٹرائک ہوتی ہے، تو وہ جزوعا ہو جاتا ہے، یعنی پینک ہی ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ لفظ آیا مسا. اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اصابہ، یعنی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانا، اس کے لیے اصابہ کا لفظ آتا ہے. یہاں پہ مسا کا لفظ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی سی ٹچ ہوتی ہے. مس کا مطلب ٹچ ہوتا ہے، اردو میں بھی یہ مس لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی یوں ہی ہلکا سا ٹچ ہوا، اس کے بعد ٹریگر ہو گئی کوئی چیز. اذا مسہ الشر، یعنی شر جو ہے
اصل میں کسی بھی جو ہے نا بری چیز کے لیے کہا جاتا ہے. عربی زبان میں یہ بیماری کے لیے بھی کہا جاتا ہے، لاس کے لیے بھی کہا جاتا ہے، کوئی تکلیف جو ہے انسان کو پہنچتی ہے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے. یعنی ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کا رنج، ہر طرح کا دکھ، ہر طرح کا جو ہے نا مصیبتیں، اس کے لیے شر کا لفظ آتا ہے. اچھا، جب انسان کو شر جو ہے نا چھوتی ہے اور وہ جزوع یعنی وہ جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے، جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اسی حلوہ کی آگے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے. خیر تو بس بنیادی طور پہ جو ہے نا مال دولت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اچھے حالات ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ الف لام کے ساتھ آیا ہے تو یہ ہر طرح کی خیر ہے. تو یہ ہر طرح کی اچھی اپرچونٹی، ہر طرح کا اچھا موقع، ہر طرح کی مال و دولت ہے، ہر طرح کی اچھی اولاد جو ہے نا ہونا یا اولاد ہونا، یہ اٹ سیلف جو ہے نا یعنی خیر ہوتی ہے انسان کے لیے. تو جب اس کے پاس خیر پہنچتی ہے تو وہ منوع ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی جو ہے نا مس کا لفظ آیا ہے، یعنی ہلکے سے کسی چیز کو ٹچ کرنا، یہ کہ اس کے بعد فوری کوئی ہلکی سی بھی کوئی چیز ملی اس کے بعد منوع ہو جاتا ہے. منوع کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، روک دینا، یعنی اس کے بعد وہ انسانوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. یہ جو اوپر بات کہی تھی، یہ کہ ابھی افراز صاحب نے تدعو من ادبر و تولی و جمع فاؤا، یہ اس کو اور اس کے بعد درمیان میں یہ چیز لائی گئی ہے، یہ اصل میں کھولا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، اس چیز کو یہ جو کھولا ہے کہ یہ اصل میں انسان کے اندر کو پرابلم ہے، اس چیز کو کھولا ہے. لیکن اگر آپ پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں تدعو من ادبر و تولی و جمع فاؤا، یہ اس کو اب آپ ریلیٹ کر دیں اذا مسہ الشر جزوعا. بات واضح ہو گئی نا، یعنی کس طریقے سے چیزیں جو ہے نا آپس میں لنک ہو رہی ہیں. تو جو ہی اس کو کوئی شر پہنچتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے، جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی اچھی بات کوئی پہنچتی ہے اس کے بعد یہ یعنی اس کا انکاری ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کو. یہ چیز جو ہے یہاں پہ منوع اور اس کے بعد جزوع اور حلوع، یہ تینوں جو ہے نا انٹینسو کیس ہے، انٹینسو فارم ہے ورب کی. نارملی جو ہے نا وہ منوع سے مانع کا لفظ آتا ہے عام حالات میں، اور جزوعا جازع کا لفظ آتا ہے، حلوعا حالع کا آتا ہے. تو یہاں پہ حلوع، جزوع اور منوع یعنی اس طریقے سے انٹینسو فارم آئے ہیں. لیکن آگے یہ کہا گیا ہے کہ الا المصلین، ہاں یہ کام جو ہے نا جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ نہیں کر سکتے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہماری شعوری نماز جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جلد بازی انسان کے اندر حلوہ جس طرح پیچھے کہا گیا ہے، اللہ کی دعوت کے ساتھ جو ہے نا محبت، انسانوں کے ساتھ جو ہے نا محبت، اور انسانوں کے اندر جو ہے نا جلد بازی، مذاق ٹھٹھا جس طریقے سے مذہبی چیزوں اور دوسری تیسری چیزوں کا، یہ نمازی آدمی نہیں کر سکتا الا المصلین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی تربیت کے لیے لازمی ہے کہ نماز جو ہے نا وہ ان کی تربیت کرے. یہاں پر یہ پھر بات تو جنرلائز ہو گئی، کیونکہ مسلمان کیسے شامل ہے؟ کیونکہ بات تو کفار سے ہو رہی تھی کہ وہ جی نماز جی جی پڑھتے تھے آلریڈی، یا اس طرح کا آ، کیوں یہ کیوں نماز کی بات کرو؟ نماز نہیں، نماز کے بعد آگے ایک چیز نہیں ہے، آگے 10 چیزیں آ گئی نا. نماز کے بعد کہا گیا کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربہم مشفقون. تو یہ اصل میں اب یہ بات صرف جو ہے نا نماز کی رہے گی، بلکہ یہ پورا پیکج ہے جو آگے آ رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ ہاں نماز جی تو مسلمان جو ہو گئے جی وہی پڑھ رہے ہوں گے نا. جی جی ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کی بات کیا وہ جنرلائز ہو رہی ہے جو مسلمانوں کو اب اس میں شامل کر کے بات کی جا رہی ہے؟ اچھا ورنہ تو اگر کفار سے بات ہو رہی ہو جی جی تو پھر تو نماز کی بات نہیں آئے گی، پھر تو یہ کہیں گے پہلے تو تم اللہ پہ ایمان لاؤ، پھر اچھا اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو. جی جی لیکن یہاں پہ یعنی یہاں مسلمان پہ کیونکہ ابھی جن جن للکافرین عذاب ان کے لیے آئے گا نا، یہ کہا جی گیا ہے، وہ ابھی اسٹل دنیا میں ہیں اور وہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اب ایک دعوت کی بات شروع ہو گئی ہے، اب اس سے بچ سکتے ہیں. وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم اس دعوت کو قبول کریں، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد لوگوں کو جو ان کا حق ہے وہ دیں، حق کو معلوم ان کا حق دیں. تو یہ اصل میں دعوت شروع ہو گئی ہے، اور دعوت جب دی جا رہی ہے تو دوسرے لوگوں کو سامنے رکھ کے دی جا رہی ہے، اہل ایمان کو سامنے رکھ کے دی جا رہی ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ اچھا، یہاں پہ اب آپ اس کو کمپیئر کریں پچھلی سورہ کے ساتھ، وہاں پہ پھر جو ہے نا ایک بڑا مزیدار قسم کا کمپیئر بن جاتا ہے، یعنی کمپیریزن بن جاتا ہے. یہ اگر آپ وہاں پہ جائیں تو یہاں پہ سوری
یہاں پہ سب سے پہلے اہل ایمان کو جو ہے نا لایا گیا تھا، آیت نمبر یہ 19 میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ یہ جس طریقے سے یہاں پہ چیزوں کو ڈسکرائب کیا گیا تھا، بہت عالیشان یعنی لب و لہجہ ہے، اور پڑھتے ہوئے بھی جو ہے انسان کے اندر ایک خاص طرح کی جو ہے نا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ آیت نمبر 19 سے لے کے یہ پورا پیراگراف ہے، آیت نمبر 24 تک جو نا یہ آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ کن کا ذکر تھا؟ کفار کا ذکر تھا، مشرکین کا ذکر تھا، یعنی مجرم کا ذکر تھا دوسرے لفظوں میں۔ اچھا، یہ بھی وہاں پہ ان کو جزا مل رہی ہے، یعنی ان کو اپنے دنیا میں کیے کا جو ہے نا جنت مل رہی ہے، اور یہاں پہ ان کو اپنے دنیا میں کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اگلے جو نا پیراگراف میں دونوں آخرت کی بات ہو رہی ہے، دونوں کی آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم یہاں پہ آتے ہیں اس سورہ کے اندر، تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں صورتحال جو ہے یہ تھوڑے سے لفظوں میں قیامت کی بات ہوئی ہے۔ پچھلی سورہ میں زیادہ ہوئی تھی، یہاں پہ 8 اور 9 میں قیامت اور یعنی اس کی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد قیامت میں لے جایا گیا ہے، قیامت میں لے جا کے جو ہے نا وہاں پہ جو ان کافروں کے ساتھ جو ہے نا جو کچھ ہونے والا ہے، آیت نمبر 10 میں، 11 میں، 12 میں، 13 اور 14 میں جو ہے نا، اور اس کے بعد 18 تک یہی چیز بیان ہوئی ہے، یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے دنیا میں لے آیا گیا ہے، اور اس میں پھر ان انسانوں کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ ہوا یہ ہے کہ یہ ہولی کا حلوہ، یہ اس کو جو انسان کی جو عمومی فطرت کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اصل میں وہاں سے یہ چیزیں ایسے ریلیٹ ہو رہی ہیں، اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا۔ اور اس کے بعد اب آگے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اہل ایمان کا، وہ دنیا کے اندر جو ان کی دوسری نیگیٹو، ان کے اندر جو خوبیاں یعنی خامیاں تھیں، نیگیٹو خامیاں تھیں، اس کو اب خوبیوں کے ساتھ جو ہے نا آپس میں کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ یعنی پچھلی سورہ کے اندر تو جنت اور دوزخ کے حوالے میں چیزیں بیان کی جا رہی تھیں، یعنی اہل اسلام کی، مسلمانوں کی، اور اہل ایمان کی، اور جو ہے نا کافروں کی۔ اور یہاں پہ جو ہے نا صورتحال جو ہے وہ رویے ہیں، جو یعنی ہیبٹس ہیں، جن کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس کا عذاب کیوں ملا، اس لیے عذاب ملا کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا۔ اور اس کے بعد اب دوسرا جو پہلو ہے دنیا کے اندر کہ ان کو جنت کیوں ملی، یعنی پچھلی سورہ میں پڑھا ہے نا کہ جنت کیوں ملی، اب ان کی جو ہے نا یہاں پہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پورا ہم جو ابھی تک پڑھ آئے ہیں، یعنی اس پورے 7ویں گروپ کے اندر یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ دوسری سورہ ہے، سورہ ملک کے بعد سورہ قلم جو ہے ہم نے پڑھی تھی، اس کے اندر جو ہے نا ان سرداروں کی جو ہے نا 8-9 برائیاں جو ہے نا بیان کی گئی تھیں۔ اب لوگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا ظاہر اس وقت دیکھا، اہل ایمان کی کو خوبیاں بیان نہیں کی گئی ابھی تک سو فار جو ہے نا۔ تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا ابھی اس سورہ کے اندر سورہ معارج میں آ کے یعنی ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایسے جو ہے نا ایک پورا چیپٹر جو ہوتا ہے، پورا گروپ جو ہوتا ہے صورتوں کا، وہ کیسے چیزوں کو جو نمایاں کرتا جاتا ہے اور کوئی ایسا پہلو جو ہے نا رہنے نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ آ کے اہل ایمان کی جو ہے نا خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ خوبیاں ان میں سے بیان کی گئی ہیں کہ وہ نمازی ہیں، نمازی ہیں، اور نمازی کے بعد کہا کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ محض نمازی نہیں ہیں، ان کی نمازوں میں مداومت ہے۔ دائمون کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشگی یہی کرتے ہیں، یعنی یہ کہ مداومت کیا چیز ہوتی ہے؟ نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، یہ ایک ہیبٹ کا نام ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا پیسے جو ہے نا ظاہر ہے کہ شدہ اتارنے کے لیے آپ نے جو ہے نا اس کو پڑھ لیا، مداومت ہے، یعنی وہ جو اس کے اندر خوبی ہے نماز کے اندر، جو نماز جیسی ہونی چاہیے اس کے اندر بھی وہ استقامت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ ایک تو ہوتی ہے ہلکی پھلکی بات ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے مزاج میں ایسی چیز ہو کہ نماز کو جو ہے نا وہ بس ایسے ہی جو ہے نا کوئی ہلکی پھلکی چیز لے کے جو ہے نا اس کو سر پہ اتار دیا، نہیں، ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ مداومت ہے۔ مداومت یہ کہ اس کو مسلسل اسی ایک ہی رنگ میں کرتے رہتے ہیں، اور مسلسل اس کو جو ہے نا پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں حق ہے، ان لوگوں کا جن کو حق پہنچنا چاہیے۔ معلوم یعنی جانا پہچانا حق ہے، یعنی اب یہ جانا پہچانا حق سے کیا مراد ہے؟ یہ مکی صورت ہے، اور یہ بالکل ابتدائی دور کی سورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں زکوٰۃ اور صدقات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں یہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا یہ مکہ کے لوگ جانتے تھے، ایسے ہی جو ہے نا جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ بھی جانتے تھے، اور ان کو جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو ان کو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، حق کو معلوم کا کیا مطلب ہے، یعنی غریبوں کو جو حق دیا جاتا ہے وہ لازمی حصہ ہوتا ہے، خواہ وہ آپ کے مال مویشی میں ہو، خواہ آپ کے جو ہے نا وہ زراعت کی چیزوں میں سے ہو، اور خواہ آپ کی جو ہے نا بزنس تجارت کی چیزوں میں سے ہو، کچھ بھی ہو، ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ کے پاس مال ہے، اس مال میں سے دوسرے لوگوں کا حق ہے، دوسرے لوگوں کا حق ہے۔ اگر اس چیز کو اگر آپ ریلیٹ کریں تو جو پیچھے یہ بات کہی گئی تھی اس کے ساتھ یہ بالکل جڑ کے آتی ہے، تادو من ادبرا و طولا و جمع آفا اوآ، یہ اسی کے ساتھ یعنی ریلیٹ ہو کے کیسے مضمون آپس میں گدا ہوا ہوتا ہے، بالکل ساتھ مل کے جو ہے نا آ رہا ہوتا ہے۔ للسائل والمحروم، اب جو ہے نا حق المعلوم، یہ آپ کے پاس مال ہے، مال میں سے کچھ دینا ہے، کن کو دینا ہے؟ للسائلی، سوال کرنے والے کو اور محروم کو۔ اچھا، یہ سائل جو ہے نا بعض اوقات یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ مانگنے والے آ جاتے ہیں، بکاری آ جاتے ہیں، وہ پیشہ ور ہیں۔ سائل جو آپ کے ارد گرد کے ماحول میں کسی کو ضرورت پڑی ہے، کسی ضرورت کی چیز کی، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، جینوئن ریزن ہے، آپ اس کو ضرور دیں اگر آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، بل محروم، محروم وہ لوگ ہیں جن کے لیے آپ کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے جا کے، یعنی زندگی کی دوڑ میں جو ہے نا محروم رہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، اور کاروباری نقصان ہو گیا ہے، یا جو ہے نا کوئی اور وجہ ہو گئی ہے، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو محرومی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ان کے لیے بھی جو مانگنے کے لیے آ جائے اور جو مانگنے کے لیے نہیں آتا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ محروم ہے، ان سب کو جو ہے نا آپ نے دیکھ کے ڈھونڈ کے جو ہے نا یہ سب کچھ کرنا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے قرآن یہاں پیش کر رہا ہے، والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس قیامت کے دن کو جو ہے نا تصدیق کرتے ہیں۔ یہ بات کیونکہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا کیا ہے، وہ قیامت ہی ہے، اور قیامت ہی کے دن کی یہاں پہ تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ عمل بھی یہ ظاہر کر رہا ہے، اور ان کا علم بھی، علم یہ کہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، زبان سے اس چیز کو کہہ رہے ہیں، دل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قیامت پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اس کے بعد بس اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے اس عذاب سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہ پیچھے بھی جو ہے نا مختلف صورتوں میں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، سورہ ملک سے لے کے ابھی تک، یہ اس کو کئی رنگوں میں یہ چیز آ رہی ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کو اگر آپ نے پچھلی سورہ میں جا کے دیکھنا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا بڑی خوبصورتی کے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ سوری، یہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ وہی چیز ہے، یعنی اسی کے ساتھ اگر اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو یہ وہی چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ اللہ کے عذاب سے وہ یعنی ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان عذاب ربہم غیر مامون، اس لیے کہ اس پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے نہ ڈر ہوا جائے، یعنی اس سے بے خوف رہا جائے۔ یہ جو ابھی پچھلی سورہ کی آیت پڑھی ہے، یہ ایگزیکٹلی اس کے یعنی اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا اس کے لیے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا، یہاں پہ فروجہم یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حافظون، حفاظت کرنا۔ اچھا، لیکن اس کا اظہار کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کا اظہار جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ اپنی بیویوں پر اور اپنی یعنی یہ لونڈیوں پر، ان پہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو او ما ملکت ایمانہم، یہ جس طرح قرآن مجید کے جو اندر جو ہے نا جس کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کو کسی حد تک جو ہے نا گوارا کیا گیا، اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا سلوشن دیا گیا، مختلف جگہوں پہ جو ہے نا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور جب یہ گوارا کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ اس چیز کو شامل رکھا جائے، تو یہ اسی صورت میں ہے۔ یہاں پہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کا اظہار صرف اپنی بیویوں پر، اپنی لوڑیوں پہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور اظہار کا کوئی طریقہ جو ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، یعنی ایکسیپشن کے اندر صرف دو ہی چیزیں ہیں، یعنی مرد اور مرد کا تعلق بھی، عورت اور عورت کا تعلق، یا اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا سیکسول جو ہے نا کوئی بھی انسان کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کا اظہار انہی دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ، اور اس کے بارے میں انہوں کو کوئی بھی جو ہے نا ملامت نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ دو چیزیں ہیں جس کو مزید کھول دیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا ملامت اس کے یعنی اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور کوئی چیز چاہتا ہے، یعنی اس سے آگے بڑھ کے کوئی جو ہے نا چاہتا ہے، تو وہی حدوں کو کراس کرنے والے ہیں۔ عادون
جو حد کو کراس کرنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا فمن ابتغا، یعنی اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز جو ہے نا انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ پھر اس کا معنی وہی ہوگا۔ والذین هم لإماناتهم وعہدهم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایمانتوں کا اور اپنے عہد معاہدوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں۔ راعون یعنی رعیت اسی معنی میں آتا ہے جس طریقے سے آپ اپنی رعیت کا جو ہے نا لحاظ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پہ یہ لفظ اس طریقے سے لایا گیا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب امانت کا لفظ آتا ہے تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ امانت محض وہ نہیں ہے جو آپ کو امانت دی گئی ہے رکھنے کے لیے، وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی امانت ہی ہے۔ یہ امانت جو ہے یہ اصل میں وہ تمام چیزیں ہیں جس کو آپ کو رسپانسبل ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن اس کو بڑے وسیع مفہوم میں استعمال کرتا ہے، یعنی یہ کہ انسان جو ہے نا یوں ہی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا یوں ہی جوان ہوتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں اس پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ریٹن بھی ہوتی ہیں، ان ریٹن بھی ہوتی ہیں۔ والدین کی جو ہے نا یعنی یہ کہ ان کی جس طریقے سے پیش آنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ جس طریقے سے پیش آنا ہے، گلی محلہ کے لوگوں کے ساتھ جس طرح پیش آنا ہے، جتنی ذمہ داریاں آپ پہ آتی ہیں وہ تمام کی تمام ظاہر ہے کہ اس پہ آتی ہیں۔ اس میں مذہبی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں۔ وعہدہم، عہد معاہدے جو انسان کرتا ہے، ریٹن بھی ہوتے ہیں، ان ریٹن بھی ہوتے ہیں، ان تمام کی جو ہے نا ذمہ داریوں کو، ان عہد معاہدوں کو ہر طریقے سے جو ہے نا پورا کرتا ہے، یعنی یہ انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، ان تمام پہلوؤں کے اپنے اندر لیا ہوا ہوتا ہے۔ والذین هم بشہادتہم قائمون، اور اس کے بعد اپنی شہادتوں پر جو ہے نا وہ قائم رہتے ہیں، یہ اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں۔ ایک گواہی وہ ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کی ہے، اس پہ ایمان لائے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، اس کے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ان تقاضوں پہ عمل پیرا ہونے کے لیے بھی شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن شہادت کا لفظ قرآن مجید کے اندر ایک خاص اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ خاص اصطلاح کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا جب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس کے بعد انسان جب اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے عمل سے، اپنے علم سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور دنیا کو دعوت دیتے ہیں، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ شہادت حق جو ہے نا، یہ سورہ بقرہ میں بڑا مضمون پڑھائے ہیں، تو یہ ایمانات اور عہد کے ساتھ شہادت کا لفظ لانے سے یہ چیز اور نمایاں ہو جاتی ہے کہ یہ تمام پہلو ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن جو ہے نا مخاطب کر رہا ہے۔ یہ کہ جب آپ شہادت حق دیتے ہیں، یعنی اس اسلام کو، جس اسلام کو جو ہے نا آپ قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے مطابق عملاً اس کی تصویر پہ قائم کھڑے ہو جاتے ہیں، عملاً کھڑے ہو جاتے ہیں، علمی طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں، یہ وہ شہادت ہے جو قائم ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر قائم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ارد گرد ماحول میں قائم ہو جاتی ہے، اور اسی شہادت کی بنیاد پہ قیامت والے دن ظاہر ہے کہ آپ کو اس سے سرخروئی ملے گی، اور اپنی اس شہادت پہ قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اب اس کے بعد یہ جتنی بھی چیزیں درمیان میں گنوائی ہیں، یعنی یہ کہ وہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو نماز کا ذکر کیا، شروع میں نماز کا ذکر کیا اور پھر آخر میں نماز کا ذکر کیا، اور دونوں نمازوں کے درمیان جو ہے نا جتنی بھی چیزیں گنوائی گئی ہیں، جیسے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ جتنے بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے بعد والذین هم لفروجہم، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے بعد عہد معاہدوں کی بات کی گئی، اور امانتوں کی بات کی گئی، اور شہادتوں کی بات کی گئی۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب انسان دونوں، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا جو ہے نا دونوں طرف جو ہے نا بند باندھ کے رکھ دے، یعنی دونوں طرف سے بند باندھ کے رکھ دے، تو تب جو ہے نا درمیان کی چیز جو ہے نا اچیو کی جا سکتی ہے۔ شروع کے میں جب نماز کے لیے لفظ بولا تھا، اس کے لیے کہا تھا الذین هم علی صلاتہم دائمون، اپنی نمازوں میں مداومت کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں مستقل جو مزاجی کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اصل میں وہی بات ہے جو پیچھے جو ہے نا بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن کے جو ہے نا اندر نماز کو جب ہم کہتے ہیں نا قائم کرنا، تو اس کے یہ دو ہی پہلو ہیں، یا تو پھر اس کی حفاظت کی جائے گی یا اس کی مداومت کی جائے گی۔ یعنی جب ہم یہ کہیں گے کہ نماز قائم کرو، جیسا کہ یعنی قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے نماز قائم کرو، تو اس کے دو، اس قرآن مجید نے خود کھول دیا ہے، سورہ معارج میں کھول دیا ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو اس کی مداومت ہے اور اس کی حفاظت ہے۔ حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی، بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، ایسے ہی نماز کی حفاظت کی جائے گی، یعنی اس کو جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے گا، یہی اس کی حفاظت ہے۔ یعنی ٹائم آیا، نماز پڑھی، نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کی جو درمیان میں جو چیزیں پڑھنے والی ہیں، یعنی اس کی قرات کرنی ہے، یا اس کے اندر جو ہے نا جو بھی اس کے ارکان ہیں نماز کے، اس کی پوری حفاظت کے ساتھ، پوری سکون کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ، پوری دلجمی کے ساتھ جو ہے نا اس کو ادا کیا جائے گا، یہی اس کی جو ہے نا حفاظت ہے۔ اچھا، اولئک فی جنات مکرمون، اور یہی وہ لوگ ہیں
جو اس جنت میں داخل ہوں گے، بڑی عزت کے ساتھ جو ہے نا بہشت کے باغوں میں ہوں گے، بڑی عزت کے ساتھ جو ہے نا ہوں گے۔ یہ یعنی میرا خیال ہے آج اتنا ہی اس کو پڑھ لیتے ہیں، باقی جو ہے نا انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ اب آپ کے سامنے پوری تصویر ہے جو سامنے آ گئی ہے کہ قرآن کس طریقے سے اپنی دعوت بھی پوری کر لیتا ہے، بات سے بات نکالتے ہوئے دعوت کو بھی درمیان میں رکھ دیتا ہے، انسانوں کو اپیل کرنے والی بات بھی کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ان لوگوں کے رویے بھی بیان ہو رہے ہیں، آخرت بھی بیان ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے مضمون اپنا جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اگر یہ چیز جو ہے نا یہ مضمون علیحدہ علیحدہ بیان ہوتے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کفار کو کیسے سزا ہونی ہے، یہ علیحدہ علیحدہ مضمون ہوتے تو یہ سپاٹ سا مضمون ہوتا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا یوں ہی ایک ہی سورہ کے اندر، ایک دو صورتوں کے اندر جو ہے مختلف دسیوں قسم کے مضامین آ جاتے ہیں، تو انسان کے اندر جو ہے نا وہ مختلف ایک رنگا رنگی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے بات کو سمجھنے کی۔ تو یہ قرآن کا جو ہے نا خاص اسلوب ہے، اس کے مطابق چیزوں کو دیکھیں تو بڑا خوبصورت جو ہے نا ایک مجموعہ نظر آتا ہے آیات کا۔ اچھا، شہادت جو ہے نا یہ شہادت حق جو ہے یہ سورہ بقرہ کا خاص مضمون تھا، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے، اس کو تو ابھی ظاہرہ بالکل ابتدائی دور کی چیز ہے، اس کو آگے چل کے جب مدنی صورتیں آئیں گی تو اس میں اس چیز کو مزید کھولا گیا ہے۔ شہادت کا ایک تو مطلب وہی ہے کہ جیسے جو ہے نا ہم قسم کھاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو وہی لفظ ہے، لیکن قرآن نے اس کو وہاں تک نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو آگے پھیلایا ہے۔ اس کو جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ رسول تم پہ شہادت قائم کرتے ہیں، یعنی یہ پیغمبر آئے ہیں، یہ تم پہ شہادت قائم کرتے ہیں، اس کے بعد تم جو ہے نا دنیا پہ اس کی شہادت قائم کرو گے۔ شہادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شہادت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت جو تمہیں ملی ہے اس کو ایز اٹ از دوسروں تک پہنچاؤ گے، لیکن کیسے پہنچاؤ گے؟ اس کے لیے تمہیں عملاً جو ہے نا اس کو کر کے دکھانا ہوگا، یعنی یہ کہ قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، جو کرنے والی چیزیں ہیں ان کو جو ہے نا اپنے کر کے دکھانا ہے، اور جو عمل کر جو علمی چیزیں ہیں وہ بھی اپنے اسی طریقے سے ایز اٹ از جیسے جو ہے نا اس پہ خود بھی اس کو سمجھو اور اس کو پھر اس کو دنیا تک پہنچاؤ۔ تو یہ دونوں چیزوں جو ہے نا ساتھ ساتھ لے کے، یعنی اپنے آپ کو بھی اس سے منور کرو اور دنیا کو بھی اس سے منور کرو، تو یہ دونوں چیزوں کو جب آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اصل میں شہادت حق کا کام کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ اور اگر تمہاری اسی زندگی میں تم پہ موت آ جاتی ہے، اسی زندگی میں، اس طرح کی زندگی میں چلتے چلتے، تو اسی کو پھر ہم شہید کہہ دیتے ہیں۔ شہید کا ہرگز جو ہے نا مطلب نہیں، مطلب لفظی مطلب وہ نہیں ہوتا جس کو ہم جو ہے نا اب ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم شہید اس کو کہتے ہیں کہ جو جنگ میں مارا جائے، جنگ میں مارا جائے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو اس عربی میں یہ لفظ موجود ہی نہیں تھا۔ جنگ میں مارے جانے والے شخص کو شہید کہا جاتا تھا، جب اب موجودہ عربی میں آ چکا ہے جنگ میں مارے جانے شخص کو شہید کہا جاتا ہے، لیکن اس عربی میں، جس عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، وہاں پہ شہید کے لفظ کے لیے یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا۔ وہاں پہ شہید کا مطلب وہ ہے، یعنی قرآن کی اپنی زبان میں وہ ہے جو حق کے لیے گواہی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ حق کی گواہی دینا یعنی اس پہ عمل پیرا ہو جانا، اس کو دنیا تک پہنچانا، یہی شہید کہلاتا ہے۔ چلیں جی، انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوگی جی۔